بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ سیدۃ النساء بعصمت تنہا مخدوم بکائنات مرد و زنہا، حسنین بنت خیر البشر است زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کروں۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ اس کائنات ارضی میں جہاں جہاں اسلام کی حقانیت اور نور ہے، اور جس جس گھرانے میں ایمان اور ایقان کی روشنی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ آج مخدومہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ آج کا دن آپ کے یوم وصال کی نسبت کا حامل ہے، اور اس کائنات میں جس جس جگہ پر جس جس گھرانے میں اسلام کی روشنی ہے، اور جہاں جہاں اسلام کی رفتیں، منزلتیں اور برکتیں ہیں، وہ وہاں قیامت تک اس عظیم گھرانے کے احسانات کے آگے ان کی گردنیں ہمیشہ جھکی رہیں گی۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر مبارک جب 35 برس تھی، اور مکہ کے اندر اس وقت کعبہ کی تعمیر نو اور پھر حجر اسود کی تنصیب کا ایک مارکہ بپا تھا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بطن اقدس سے یہ عظیم تر ہستی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ملکۃ العرب تھیں، اور آپ کا گھرانہ اور آپ کی شہزادیاں اس وقت پوری طرح ناز و نعم سے آراستہ تھیں۔ پھر اظہار نبوت کا مارکہ ہوا، اور مکہ کے اندر حق و باطل کا مارکہ بپا ہوا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اس سے قبل خلوت گزینی سے محبت کے سبب غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ غار حرا بنو ہاشم کو اس سے بہت ایک تعلق تھا، ایک نسبت تھی، اس لیے کہ حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب بھی یہاں تزکیہ اور طہارت اور پاکیزگی کے عنوانات آراستہ کیا کرتے تھے، اور بالخصوص اس ماہ رمضان المبارک میں یہاں بنو ہاشم کا لنگر بھی پکتا اور دسترخوان آراستہ ہوتے۔ اور ناظرین، تاریخ کے اندر یہ منظر بھی محفوظ ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا کی بلندیوں پہ جایا کرتے تھے، تو بعض اوقات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے اس غار تک تشریف لے جاتی تھیں۔ بہت آسودہ گھرانہ تھا، اور سب سے بڑی بزنس امپائر کی مالکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کبھی کبھی اپنی پوری فیملی کو لے کر اسی غار حرا کے پہلو میں کبھی کبھی کیمپنگ بھی کیا کرتی تھی، اور میں ویژولائز کرتا ہوں، تصور کرتا ہوں کہ یہ نوخیز شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ کی انگلی پکڑ کر اس جبل نور کے دامن میں اپنے بابا کے ساتھ تشریف لے جایا کرتی ہوں گی۔ پھر اسی حرا کی بلندی سے وہ جو حالی نے کہا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ جو آنکھیں راستوں میں بچھتی تھیں، ان لوگوں نے پھر نظریں پھیری اور مکہ کی سرزمین تنگ ہوئی، اور ناظرین تاریخ نے پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء جس عظیم خاتون کی انگلی پکڑ کر غار حرا تک جاتی تھیں، جب مکہ کے 10 سال مشقت آمیز 10 سال اور پھر شب ابی طالب کی وہ مشقتیں برداشت کر کے
اس گھاٹی سے باہر آ رہی تھیں تو پھر وجود میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنے قدموں پر چل کے باہر آتیں۔ آج اس شہزادی یعنی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے کندھے کا سہارا لے کر آپ صحن مکہ میں اتر رہی تھی۔ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ رہا۔ ہم نے یہ شعر صرف سن رکھا ہے، لیکن اس شعر اور اس کے دوسرے مصرے کا جن ہستیوں پر عملی ورود ہوا ہے اور جنہوں نے اس کو جھیلا ہے، ان میں سر فہرست سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی اولو العزم اور جلیل القدر صاحبزادی مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ آج ہم اس عظیم تر بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا طرز زیست کیا تھا، ان کا اسلوب حیات کیا تھا، انہوں نے کس گھر میں، کس انداز میں اوائل زندگی میں ان کی گروتھ ہوئی، اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو اترتے دیکھا، دین کو بنتے اور سنورتے دیکھا، شریعت اور قرآن کے احکامات، ان کا عملی نفوذ اپنے بابا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وجود اطہر سے سیکھا۔ قرآن پاک کی مختلف آیات، اس کے ضمن میں آج ہم سیدہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شخصیت اور آپ کی اسوہ، اس سے روشنی حاصل کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارا پینل بہت وسیع، مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور بارگاہ سیدہ کائنات میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یو کے سے ہمارے مہمان ہیں سید نعمان حسین شاہ جماعتی صاحب۔ میں اپنے ان مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم گرامی اسماء الحسنی وللہ الاسماء الحسنی، اس میں سے آج کا اسم المعز، عزت دینے والا۔ اس خاص اسم کی برکت یہ ہے کہ اس کا ورد کرنے والا مسلمانوں کے لیے عزت و کمال کا باعث ہوگا۔ آج تو مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں یہ درخواست کروں کہ پوری امت مسلمہ بالخصوص ہماری قوم کو اس اسم کا ورد ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے عزت اور اعزاز کا باعث بنیں۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع بہت اہم ہے اور سیدہ کائنات مخدومہ کونین کی بارگاہ میں ہمیں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور یہ نور قرآن ہے، اور نور قرآن میں ہم یقیناً قرآن پاک کی آیات اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہیں سے حضرت فاطمہ الزہراء آپ کی سیرت اور آپ کے طرز زیست اور آپ کے اسلوب حیات، اس سے روشنی حاصل کریں گے۔ آیہ مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بہت حسین انتخاب ہے قرآنی آیات سے، اور اس سے ہمارے ناظرین کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ یہ وہ مقتدر ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ اور جن کی شخصیات کی سینسٹیویٹی اور ان کے مراتب خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جن کے ضمن و ذیل میں اشارتاً اور ضمناً سیدہ کائنات کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ ان میں سے معروف ترین آیت مودت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے محبوب کو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، آپ فرما دیں میں تم سے اپنی رسالت کی تبلیغ اور اپنی محنت اور مشقت کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہتا، تم سے کوئی اس کی اجرت نہیں چاہتا۔ ہاں، تم میرے قرابت داروں سے محبت بلکہ مودت کرو۔ بات اللہ کی ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کی زبان اطہر سے ادا کروا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ڈیمانڈ ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت مودت کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ قرابت دار کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے المعجم الکبیر میں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو یہی سوال لے کر صحابہ کرام آئے، سبحان اللہ، کہ حضور من قرابتک، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے محبت سے بھی اگلے درجے یعنی مودت کا حکم ہمیں دیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے قرابت داروں کا تعین اس آیت میں فرمایا، اگرچہ بعض روایات میں دیگر نفوس قدسیہ کو بھی اپنے قرابت داروں سے آپ نے اس میں شامل فرمایا، لیکن اس حدیث کے مطابق اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہاں پر اس آیت میں جن قرابت داروں سے مودت کا ذکر ہے اس میں میری لخت جگر فاطمہ زہرا ہے، میرے داماد علی مرتضیٰ ہیں، حضرت سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب حضرات وہ قرابت دار ہیں جن سے مودت کا حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں دو باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور کی زندگی اختیاری فقر میں گزرتی ہے، آپ نے دنیاوی آسائشوں کو جمع کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ آپ کی زیادہ توجہ تبلیغ رسالت پر ہے، تو ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام نے آپس میں کنٹریبیوشن کر کے کچھ اموال جمع کیے اور خدمت رسالت میں پیش کیے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کی غرض و غایت عرض کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور یہ اموال ان کو واپس کر دیے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے میری تبلیغ رسالت، میری مشقتوں پر تم سے اس طرح کی کوئی اجرت اور خدمت نہیں چاہیے، تم میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی تبلیغ رسالت کی ہے، انہوں نے بھی تبلیغ پر کسی قسم کی اجرت نہیں لی، بلکہ قرآن مجید کی سورہ شعراء میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے اقوال ہیں کہ ہم آپ سے اجر نہیں لیتے، ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان قرآن نے نقل کیا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے صرف میرے رب سے اجر چاہیے، میں اپنی امت سے کسی قسم کے اجر کو نہیں چاہتا۔ جب انبیاء اکرام علیہ السلام نے کہا میں اجر چاہتا ہی نہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ مجھے اجر نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو میری آل سے محبت کرو۔ تو کچھ نہ کچھ تو سرکار نے لے لیا نا، انبیاء اکرام نے تو کچھ بھی نہیں لیا۔ تو اس کے جواب میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے ان سے رسالت کا اجر نہیں لیا، بلکہ انہیں رسالت کی تبلیغ ہی فرمائی، وہ یہ کہ آل کی محبت شرعاً مطلوب ہے، اس لیے کہ وہ جزو ایمان ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کو ان کے جزو ایمان کی طرف متوجہ کر دیا اور فرمایا مجھے اجر نہیں چاہیے، بلکہ تم جو شرعاً مطلوب ہے میری قرابت داروں سے محبت، اس پر توجہ اور دھیان رکھنا، اس پر توجہ دو، اور مفتی صاحب اس کو پریورٹی لگا دو، اس کو ترجیح میں رکھو۔ ایمان کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ اہل بیت کی محبت، اس کا ایک ذکر ہے، اور مودت کیا ہے؟ محبت سے اگلا درجہ مودت کیا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اور بہت سی آیات ہیں اس ضمن میں، اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں، اور اس کے بعد پھر آیت مباہلہ وہ بھی آپ کے انتظار میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو ہم سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہاں سے شروع کروں گا
اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب بھی پڑھی جاتی ہے تو فوراً ذہن جن ذوات قدسیہ کی طرف جاتا ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت سیدہ زہرا پاک، امام حسن پاک اور امام حسین پاک ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کے رجس سے پاک رکھے، تو اللہ کا ارادہ ازلی ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان حضرات کو ازلی طہارت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن حضرات کو ازلی طہارت حاصل ہو ان کے لیے سوچ میں کبھی طہارت کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کے والد گرامی وہ ہیں کہ جن کی طہارت کے کافر اور مشرک بھی قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے۔ ویسے تو وہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن جو رسالت کو نہیں مانتے وہ بھی حضور کی طہارت کے قائل تھے۔ اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی والدہ ماجدہ کو دور جاہلیت میں طاہرہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ دور جاہلیت میں ان کو وہ لوگ جنہیں طہارت کا بھی نہیں پتہ، خود مشرک نجس ہوں، وہ طاہرہ کہیں اور سرکار بھی طاہر ہوں، تو ان کی گود میں سیدہ زہرا پاک آئی ہیں۔ یعنی آپ ہی کا ایک جملہ جو آپ کہا کرتے ہیں کہ ابھی طہارت کا تصور بھی لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا جب آپ کو اس سرزمین میں طاہرہ کہا جاتا ہے۔ طاہرہ کہا جاتا۔ اور پھر سیدہ زہرا پاک کا یہ بھی اعزاز ہے کہ ان کے شوہر نامدار مولا مرتضیٰ، ان کی ولادت خدا کے گھر میں ہوتی ہے، ان کی پرورش رسول اللہ کی گود میں ہوتی ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو سیدہ زہرا پاک کے تو سارے رشتوں کی عظمت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات کہنے پر قرآن و سنت کی روشنی میں بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ سیدہ زہرا تو ملکہ طہارت ہیں۔ واہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں فطرتاً، مثلاً کچھ عورتیں ہیں وہ مہانہ مجبور ہوتی ہیں، کچھ اور عورتیں ہیں بچوں کو جنم دیتی ہیں مجبور ہوتی ہیں، معذور ہوتی ہیں۔ سیدہ زہرا پاک کو اللہ پاک نے کس قدر کرم سے نوازا ہے کہ وہ بچوں کو جنم بھی دیں تو نماز کوئی نہ چھوٹے، اور پورے مہینے کے اندر بھی کبھی ان کو کبھی نماز چھوڑنے کی مجبوری لاحق نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سیدہ زہرا پاک کی طہارت کے لیے سوچنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کو نبی پاک اپنے جسم کا حصہ قرار دیں کہ بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، تو جس کو رسول کی طہارت کا حیا ہے اسے رسول اللہ کے سائے میں سیدہ زہرا کی طہارت کا بھی حیا ہے، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا حصہ ہیں۔ پھر آپ نے جیسے فرمایا کہ آیہ مباہلہ میں، تو آیہ مباہلہ میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ محبوب آپ فرما دیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں، اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ تو سیدہ زہرا پاک کو سرکار لے گئے، اور اس کے لیے جو صیغہ قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ نساء کا ہوا ہے، تو نساء تو جمع ہے۔ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے عورتوں کی کائنات کی ساری عزت کو زہرا کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ جتنی بھی کائنات نساء ہے ان کی مکمل عزت کا نام سیدہ زہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے مودت کے حوالے سے، اہل بیت کی مودت یہ فرائض دین میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو احسان نہیں کرتا، اللہ کا اس پر احسان ہے کہ وہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ان سے محبت نہیں کرتا اس کا نہ خدا سے کوئی تعلق ہے نہ مصطفیٰ سے کوئی تعلق ہے۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یوں بھی بیان فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے اس لیے اللہ سے پیار کرو۔ ویسے اس نے پیدا بھی کیا ہے لیکن چلو کھلاتا پلاتا بھی ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور سرکار نے پھر آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے اس لیے پیار کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ جس کو خدا سے کوئی تعلق ہے اس کا مصطفیٰ سے تعلق ہے، اور جس کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق ہے اس کا اہل بیت رسول سے بھی تعلق ہے۔ اگر کوئی بندہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علی مقام، امام حسین علی مقام اور حضرت مولا مرتضیٰ سے عقیدت کے معاملے میں بخل محسوس کرتا ہے تو وہ سمجھ لے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے راندہ ہوا ہے۔ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہوگی وہ سیدہ زہرا پاک کے در کا فقیر ہوگا۔ میں حضرت سیدنا خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب سیدہ زہرا پاک بیمار تھیں
اور یہ بیمار کرسی کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں سیدہ زہرا پاک کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اے سیدہ مجھے اللہ کی قسم میں نے تو اپنا گھر اپنا مال اپنی برادری سب کچھ چھوڑی تھی، 3 غرضیں تھیں، ایک خدا کی رضا، ایک مصطفیٰ کی رضا اور ایک رسول اللہ کے اہل بیت کی رضا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آج کل کے لوگوں کے جو پست ذہن لوگ ہیں ان کو کیا پتہ، حضور علیہ السلام کی امت کے قائد جن کے سپرد کی حضور نے اپنی امت اپنا مسلح سپرد کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ کیا خدا کو راضی کرنے کے لیے، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اہل بیت رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے یہ سمجھتا ہوں صدیق اکبر نے کائنات کو یہ درس دیا کہ اللہ رسول اور زہرا کی رضا ایک ہی شے ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف ان کا اپنا نکتہ نہیں ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا فاطمہ تو خوش ہوتی ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسا بندہ جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، جہاں سے حضرت عمر گزر جائیں وہاں شیطان نہیں آتا، انہوں نے سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے عرض کیا تھا اے سیدہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے جتنا آپ سے رسول اللہ کو پیار کرتے دیکھا ہے اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا، اور اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضور کے بعد سب سے زیادہ مجھے جس ذات سے محبت اور عقیدت ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ تو اب حضرت سیدہ زہرا پاک سے جب حضرت عمر اس درجے کی عقیدت رکھیں، حضرت صدیق اکبر اس درجے کی عقیدت رکھیں، اور ہم اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ حضور کے بعد شیخین افضل ہیں، تو اس امت کے جو افضل ترین لوگ ہیں وہ بارگاہ سیدہ زہرا پاک میں اس طرح نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، تو ہمیں بارگاہ سیدہ زہرا پاک میں کس طرح نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے، اس پر ہم مزید آپ سے ابھی باتیں کریں گے، اور آج کا میں آیات ابھی بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی ایک کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، اور پھر میں مفتی فاروق القادری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محمود الحسن صاحب کا سوال سے آپ کو خوش آمدید۔ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے نام یاد کیا، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آج پروگرام آپ کر رہے ہیں، پہلے تو میں 92 کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ جو بغض رکھا جاتا ہے، اناد رکھا جاتا ہے، ایک تو بات یہ ہے، دوسرا اداروں میں اور بالخصوص خواتین کا جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھتی ہیں ان کالجوں میں یا اداروں میں ایک پورا باب جو ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کا ہونا چاہیے، وہ کمی ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ آپ اگر وہ ہو تو ہماری بیٹیاں ایک جملہ مجھے اور کہنے دیجئے کہ ہماری بیٹیاں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلیں تو پھر انشاءاللہ حیا جو ہے ان کا زیور جو ہے۔ یہ آپ نے بہت درست فرمایا محمود الحسن صاحب۔ اقبال نے بھی یہی رونا رویا تھا اپنی قوم کا، اور اس نے تلقین کی تھی چو زہرا باشو پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگبینی، کہ تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا اسوہ اختیار کر، پھر تیری گود میں بھی امام حسین اور ان کے غلام پروان چڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں محمود الحسن صاحب، آپ کے سوال کا جواب بھی مفتی صاحبان وہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ایک اور کالر ہیں حاجی مختار صاحب خیرپور سے۔ جی السلام علیکم۔ جی حاجی صاحب آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ جی حاجی صاحب آواز ایک تو ٹی وی کی بند کر دیں۔ ٹی وی کی آواز بند کریں۔ جی کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی جی سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا دل کا مسئلہ ہے کہ کوئی آپ وظیفہ بتائیں یا کوئی یہ دل کا مسئلہ بتائیں گے، یہ ویسے ہمارے جو خطیب محترم ہیں مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، ان کو بھی بہت طویل عرصے سے ڈاکٹروں نے دل کا مسئلہ بتایا ہوا ہے، لیکن یہ اپنی جو ول پاور ہے وہ اس کے سہارے یہ الحمدللہ چلے بھی جا رہے ہیں، اور خوب خطابات بھی فرماتے ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے پاس کیا ایسا نسخہ ہے۔ حضرت یہ جو ہم جسے مباہلہ کہتے ہیں، یہ مباہلہ کیا ہے؟ اور یہ 10 ہجری کو مارکا پیش آیا، اور نجران کا جو علاقہ تھا یہ کرسچینٹی کا بہت مرکز تھا، ان کے لارڈ پادری ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر باقاعدہ سوال جواب ہوئے، اور قرآن پاک نے اس سب کی منظر کشی کی، اور پھر جس زبردست پیرائے میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے، اور وہ منظر قرآن نے بھی بیان کیا۔ تو اس کا ایک تو بہت اختصار سے خلاصہ بیان فرما دیں، اور جو ہمارے سوال ہیں
ان پر بھی آپ کو کمنٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر دیں، اس لیے کہ ہم نے پھر اس کے بعد بریک پہ بھی جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جس سے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کے سامنے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو درست حقائق پر مبنی نظریات تھے وہ پیش کیے۔ انہوں نے انکار کیا، بات آگے بڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لو۔ میں پہلے ہی عرض کر دوں مباہلہ کیا ہوتا ہے، تاکہ اس آیت کا مضمون سمجھنے میں اور اس کی حساسیت سمجھنے میں آسانی ہو، اور ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کا بھی پتہ چل جائے۔ آج کل تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر پھر مباہلہ کی دعوت دیتے تھے، مناظرے سے آگے گزر چکے ہیں ہم۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو فریق آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ایک فریق دوسرے سے کہے کہ اگر میں حق پر ہوں اور تو باطل ہے تو تجھ پر لعنت ہو، اور اگر میں باطل پر ہوں اور تو حق پر ہے تو مجھ پر یہ لعنت ہو۔ اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ دونوں فریق آپس میں یہ قول اقرار کرنے کے بعد بس ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ یہ مباہلہ کی پیشکش آپ نے انہیں کی۔ عیسائیوں نے اپنے بڑے پادریوں کے ساتھ اس بات پر مشاورت کی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ مباہلہ نہ کرو، اس لیے یہ حقیقت ہے کہ یہ ہی نبی آخر الزماں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر ان کے ساتھ مباہلہ ہوا تو ہم اس مباہلے میں ان پر سبقت نہیں لے جا سکیں گے، ہماری بہت تذلیل ہوگی۔ لیکن بہرحال وہ نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام معین پر ملنے کے لیے آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے تھے، اور آتے وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ نے اپنی انگشت مبارک حضرت سیدنا امام حسن کی انگلی میں دی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں، اور اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا حضرت امام حسین کو، اللہ اکبر، اور آپ کے پشت کی جانب سیدہ کائنات اور ان سے پیچھے سیدنا مولا علی اللہ اکبر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ ہستیاں تشریف لا رہی تھیں۔ اب عیسائیوں کے بڑے علماء بھی ساتھ تھے، انہوں نے جیسے ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حسنین کریمین کا، مولا کائنات کا چہرہ دیکھا، انہوں نے لرزتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا پلٹ چلو، ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم آج اگر انہوں نے یہ دعا کر دی دنیا عیسائیت میں کوئی عیسائی نہیں بچے گا، اور اگر یہ دعا کر دیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اللہ خدا کی قسم ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ بھی ہٹ جائے گا۔ انہوں نے معذرت کی، جزیہ دینا قبول کیا، پلٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا عذاب قریب آ چکا تھا، اگر یہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو دنیا عیسائیت میں کوئی عیسائی نہ رہتا، 1 سال کے اندر اندر عیسائی دنیا سے ختم ہو جاتے۔ یہ واقعہ تھا آیت مباہلہ میں جو بیان ہوا ہے۔ اب اس واقعے کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہستیاں اپنے ساتھ لے کر آئے، دونوں فریق اپنی فیملیاں لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لائے سیدہ کائنات کو، ان کے شہزادگان کو، ان کے شوہر تاجدار کو۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ سیدہ کائنات کی فیملی اور آپ کی ذات اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا اس آیت میں ذکر کر کے اس پوری فیملی کی عزت اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ اور مفتی صاحب وہ یقیناً اس عہد کے کرسچینٹی جو تھی اس دور میں اس کا ایک بڑا عروج تھا، اور ان کے جو اسکالر اور علماء تھے وہ پڑھے لکھے تھے، وہ ان کو ادراک ہو گیا، اور اگر علم ہو تو پھر ہستیوں کا ادراک ہو جانا چاہیے۔ ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے اپنی شخصیات اور علماء سے مزید روشنی اور رہنمائی حاصل کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے عہد نہیں بلکہ گزشتہ صدی کی عظیم تر ہستی علامہ اقبال
سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جب اپنا خراج عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں تو پھر ان کا اسلوب اور ان کا بیان عقیدتوں اور ارادتوں میں ہمیں ایسا رچا بسا نظر آتا ہے کہ اگر ہم ان کے اشعار کسی ایسی ٹرانسمیشن میں شامل نہ کریں تو وہ ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوئے تاجدار حلاتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، کہ سیدہ کائنات مخدوم کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جو بیٹی ہیں امام الانبیاء کی اور جو بیوی ہیں امام الاولیاء کی اور جو ماں ہیں سید الشہداء کی۔ تو یہ عظیم نسبتیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک نسبت بھی اگر انہیں میسر ہو تو کائنات میں ان کے پائے اور ان کے سطح تک اور ان کے زینے تک کوئی نہ پہنچ سکے، لیکن یہ نسبتوں کا عظیم حالہ جو سیدہ کائنات آپ کے گرد سجا ہوا ہے، یہ اعزاز اس کائنات ارضی میں کسی اور کو میسر نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کریکٹر اور آپ کا کردار کہ ادب پر وردائے صبر و رضا، کہ وہ آغوش ادب میں پلی ہوئیں اور صبر و رضا اس کے اسلوب اور عنوان کی خوبصورت ترین جو ہستی اور شخصیت، ادب پروردائے صبر و رضا، آسیاں گردان و لب قرآن سرا، کہ وہ گھر میں مشقت کرتی، چکی بھی پیستیں، لیکن ان کے لبوں سے قرآن پاک کی تلاوت اس کا بھی ورود ہو رہا ہوتا۔ مفتی صاحب، آیہ تطہیر بھی ہے اور آیہ مودت بھی ہے اور آیہ مباہلہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت سی آیات ہیں، اور پھر یہ نور قرآن ہیں اور آپ خطیب العصر ہیں۔ جہاں جہاں جو چیزیں ضروری سمجھتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ آپ ضرور عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مفتی صاحب نے مباہلہ کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ مجھے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات وہ میرے دل میں یوں سمجھیں لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تصفیہ شریف آپ کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ، جب پنج تن پاک علیہم الصلاۃ والسلام مباہلے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تجھے اس وقت کا واسطہ، اللہ اکبر، پنج تن پاک کا واسطہ نہیں، اللہ اس اکبر، وقت کا واسطہ سبحان اللہ، مجھے بخش، میرے رشتہ داروں کو بخش، میرے سلسلے کے لوگوں کو بخش، اور پھر تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ حضور کی ساری امت کو بخش۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے تاجدار گولڈا کی یہ عبارت میرے دل میں ہے کہ تاجدار گولڈا بتا رہے ہیں پنج تن پاک کی ذوات قدسیہ تو بہت اونچی ہیں، کسی چھوٹے ذہن کے بندے کو ان کے مرتبے کا کیا پتہ، جس وقت کو اس سے نسبت ہو جائے وہ وقت بھی پوری امت کی نجات کے لیے واہ کافی ہے۔ واہ واہ۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کی شرح لکھتے ہوئے میں حیران ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ جب یہاں شرح لکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ چے وقت است، کہتے ہیں کیا خوبصورت وقت ہے کہ پانچ اکٹھے ہیں، بچے کسانند، اور کیا شخصیات ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب جب میں ان دونوں بزرگوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میری طبیعت مچل سی جاتی ہے کہ یا اللہ کتنا خوبصورت وقت ہوگا کہ جب پنج تن پاک ایک ہی چادر میں ہوں گے، اور پھر وہ کتنا خوبصورت وقت ہوتا ہوگا کہ جب پنج تن پاک سیدہ زہرا پاک کے حجرے میں ہوتے ہوں گے۔ میں ان دونوں شخصیات کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیں اہل سنت، اور یہ بتا رہے ہیں کہ محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ پنج تن پاک کا وجود اپنی جگہ، وہ جس جگہ پہ اکٹھے ہوں وہ جگہ نجات کے لیے کافی ہے، وہ جس وقت میں جلوہ گر ہوں وہ وقت نجات کے لیے کافی ہے۔ اور مجھے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات بہت خوبصورت لگی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اس میں مختلف اقوال وہ نقل کرتے ہوئے ایک قول یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے محمد عربی کریم کی آل کے مردوں کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے آل کی عورتوں کی، تو سرکار کی آل پاک کی تمام عورتوں کی قسم ہوگی
تو آل کا مرکز تو سیدہ زہرا پاک کی ذات کیا کہنے، سبحان اب اللہ۔ اس پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب رب صرف نبی کی نسبت سے حضور کی آل کے مردوں اور آل کی عورتوں کی قسم فرما رہا ہے اور امام راضی اس قول کو نقل کر رہے ہیں، تو آج ہمیں کوئی بات کرتے ہوئے آل رسول کے حوالے سے اتنا تو سوچ لینا چاہیے یہ اولاد کن کی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب سورہ دہر کی جو آیت ہے، ایک دن سائل مسکین بن کے آتا ہے، ایک دن یتیم بن کے آتا ہے، ایک دن اسیر بن کے آتا ہے، اور مفسرین لکھا ہے کہ وہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں اس پر صرف ایک بات عرض کروں گا، وضاحت میں نہیں جاتا۔ جناب جبرائیل جھوٹ بھی نہیں بولتے اور جناب جبرائیل اسیر بھی نہیں ہیں، مسکین بھی نہیں ہیں، یتیم بھی نہیں ہیں۔ حضرت جبرائیل کائنات کو درس دے رہے تھے کہ سیدہ زہرا کی چوکٹ پہ آؤ تو اپنی شخصیات اور اپنے جو تمغے ہیں وہ علیحدہ رکھ کے آؤ۔ جن لوگوں نے سیدہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اپنے تمغے یاد رکھے وہ اجڑ گئے، اور جو سیدہ زہرا کے در پر فقیر بن کر گئے آبادی انہی کو نصیب ہوتی ہے، عزت انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً ایسی۔ خدا جن کو ذلیل کرنا چاہتا ہے انہیں در زہرا کا حیا ان سے چھین لیتا ہے، اور جن کو عزتیں عطا کرنا چاہتا ہے انہیں سیدہ زہرا پاک کا حیا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وہیہ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، وہیہ روحی، فاطمہ میری جان ہے۔ اب یہ سب کچھ فرمانے کے بعد امت کو اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ سیدہ زہرا کے بارے میں جب بھی بات کرنی ہے نبی کا دل سمجھ کے بات کرنی ہے، نبی کی جان سمجھ کے بات کرنی ہے، نبی کے جگر کا ٹکڑا سمجھ کے بات کرنی ہے۔ اور پھر سرکار نے ساتھ فرمایا جو زہرا کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جگر کو تکلیف اور بندے کو نہ پہنچے، دل کو تکلیف اور بندے کو تکلیف نہ ہو، جان کو تکلیف پہنچے اور بندے کو نہ پہنچے، تو اس کا مطلب یہ ہے تکلیف زہرا تکلیف مصطفیٰ ہے، اذیت زہرا اذیت مصطفیٰ ہے، اور توہین زہرا توہین مصطفیٰ ہے۔ اس لیے سیدہ پاک کی بارگاہ میں کچھ بھی الفاظ کہنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ سیدہ زہرا پاک جب بھی بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوتی سرکار کھڑے ہو جاتے، بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ مجھے جو بات عرض کریں وہ یہ ہے کہ سیدہ زہرا کی عزت اور عظمت کو سلام کرنے کے لیے ہمیں علم کلام کو نہیں دیکھنا چاہیے، زہرا پاک کے ہر مرتبہ آنے پر رسول اللہ کے قیام کو دیکھنا چاہیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا ایک جملہ ہمارے ہاں ہے اور ہے بھی ٹھیک کہ زہرا پاک کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، تو تھوڑا سا ایک قدم آگے بھی ہمیں چلنا چاہیے کہ زہرا پاک کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، اور مصطفیٰ کی شہزادی جیسی کسی کی بیٹی بھی نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا حسان ابن ثابت نے بہت خوبصورت بات کی ہے سیدہ زہرا کی عقیدت کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ نے ان کو جناب عیسیٰ کی ماں بنا دیا، اور سیدہ زہرا نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ نے انہیں حسنین کی ماں بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ پھر یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کی خیرات میں اولاد زہرا پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور محبین سیدہ زہرا پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ تو سیدہ زہرا پاک وہ سخیہ ہیں کہ ان کی آل پر بھی جہنم کی آگ حرام، ان کے نوکروں پر بھی حرام۔ میں تو ڈاکٹر صاحب یہی آج میسیج دینا چاہوں گا، خدا جن کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے انہیں زہرا پاک کا نوکر اور محب بنا دیتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے آقا کی ہر نسبت کا احترام کر کے خدا کو بھی راضی کریں، مصطفیٰ کو بھی راضی کریں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے دل کے حوالے سے کہا تھا تو وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک کو نبی پاک نے اپنا دل کہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ زہرا پاک کا صدقہ تمام دل کے مریضوں کو شفا عطا کرے۔ آمین آمین۔ ان کو مشورہ ہے کہ دل میں سیدہ زہرا کی عقیدت بٹھا لیں، اللہ پاک بہت کرم سے نوازے گا۔ اور وظیفہ بھی میں یہاں بتا دیتا ہوں، بزرگوں نے لکھا ہے اور میں بھی وہ پڑھتا ہوں، ہر نماز فرض کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ پڑھے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 10 مرتبہ پڑھے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ دل ٹھیک۔ یہ مختار صاحب خیر پور سندھ سے تھے، جنہوں نے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی خاص نسبت کے سبب اپنی کسی پرانے وظیفے کو تازہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کی ہوگی۔ مفتی صاحب اختتامی لمحے ہیں، اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر،
اس پر بھی آپ کچھ فرمائیں، اور اس جو موضوع اور مضمون مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جناب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا، پھر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو مشرکین میں سے عاص بن وائل نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دکھ کے لمحے میں بجائے کو دلجوئی کرنے کے اور ہم شہری ہونے کی باوجود کوئی ہمدردی کے کلمات کہنے کے بجائے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس موقع پر تنقید کی، اور تنقید بھی ایسی کی جو دل دکھا دینے والی تھی۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت ہی گھٹیا لفظ استعمال کیا، اور جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان کی نسل ختم ہو چکی ہے اور اب ان کا ذکر کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دفاع میں، جیسا کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام پر اعتراض ہوتا ہے، جواب اللہ رب العزت خود دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا مزاج اور اسلوب ہے۔ اس موقع پر بھی اپنے محبوب کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ سورہ کوثر جہاں بڑی مختصر ہے اور اس اختصار کی صورت میں بلا کی بلاغت اور کمال کا اعجاز ہے، جس صورت کے ذریعے تمام بلغاء کو چیلنج بھی کیا گیا، لیکن ایسی صورت بھی کوئی نہیں بنا سکا، اور وہ دم بخود رہے، دم بخود رہ گئے، نہ صرف اس کے کلمات کی ترتیب کے لحاظ سے بلکہ اس کے مضمون کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے محبوب کو خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، محبوب آپ کا تو ذکر جاری رہے گا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، لیکن آپ کا جو دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ نہ صرف عاص بن وائل محروم ہوا کہ عاص بن وائل کی جو اولاد تھی وہ ساری مسلمان ہو گئی، تو شرعی حکم کے اعتبار سے وہ مقطوع نسل ہو گیا، اور اس کے علاوہ بھی تاریخی شواہد اپنی جگہ موجود ہیں۔ آج تک جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین یا تحقیر کی، وہ لا ولد ہو کر مرا ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، اس کا ذکر جاری نہیں رہا۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوثر کی خوشخبری سنائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ آپ کا ذکر جاری رہے گا، اور اس ذکر کے اجرا کا اور آپ کی نسل کے اجرا کا جو ظاہراً اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا وہ یہ تھا کہ ہر باپ کی اولاد بیٹے سے جاری ہوتی ہے نسل، لیکن سرکار کریم علیہ السلام کی نسل مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہزادی سیدہ کائنات سے جاری و ساری فرمائی۔ تو یوں اس سورہ مبارکہ میں سرکار کے نسل کے جاری رہنے کا جو ذکر ہے، اس کا مصداق چونکہ سیدہ کائنات ہیں، تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت مبارکہ اولی طور پر حضور کی شان میں، اور پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کی شان میں بھی ہے کہ ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے نسل جاری فرمائی۔ تو یہ بھی احسان ہے اس امت پر، اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر میں مجھ سے آ ملیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ میری اہل بیت اور قرآن ساتھ رہیں گے، تو یہ جو رہنا ہے یہ بھی سیدہ کائنات کے وسیلے سے ہے، کیونکہ قرآن بھی تا قیامت ہے، آل رسول بھی جاری و ساری رہے گی، تو اس کا ظاہری وسیلہ سیدہ کائنات بن رہی ہیں۔ سیدہ کائنات کا قرآن سے بڑا گہرا ربط اور تعلق تھا۔ آپ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت فرماتی، جیسے علامہ نے لکھا نا آسیہ گردانوں لب قرآن سرا، کہ سیدہ کائنات اگر گھر میں چکی بھی چلا رہی ہوتی تھیں تو لب سے قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی۔
اور حسنین کریمین خود روایت کرتے ہیں کہ رات شب بھر ہم اپنی والدہ محترمہ کے گرتے آنسو بھی دیکھتے اور ساتھ ساتھ ان کی زبان اطہر سے قرآن مجید کی تلاوت بھی سنا کرتے تھے۔ تو سیدہ کائنات کا ذوق تلاوت بہت بلند تھا۔ آج کی بچیاں جن کے لیے اقبال نے کہا کہ مادرہ را اسوہ کامل بطول، اقبال چاہتے ہیں کہ اس امت کی بیٹیاں خواتین سیدہ کائنات کی کنیز بن جائیں، انہیں فالو کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، تو وہ اسی صورت ممکن ہے کہ سیدہ کائنات کی زندگی کو نہ صرف سٹڈی کریں بلکہ جو ان کے معمولات تھے ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بحیثیت ماں کیسی تھی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، کیا کیا ان کے کردار تھے۔ تو اس کو اڈاپٹ کرنے سے میں سمجھتا ہوں ہماری خواتین وہ جواہر آبدار پیدا کر سکتی ہیں جنہوں نے اس امت کو اس دور میں زندہ کیا اور آج بھی احیاء دین کا اور ملت اسلامیہ کے ڈولتے ہوئے جو ہمارے کشتیاں ہیں ان کو سہارا اور سپورٹ اور یہ بہت اہم بات ہے، اور اس حوالے سے یقیناً جو قوم کے اور ملت کے خیر خواہ ہیں ان کے اندر ایک تشویش ہے جو کہ ایک فطری سی بات ہے کہ وہ اپنی نسل نو کو جن پگڈنڈیوں پر بھٹکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہاں ان کی یہ فکر مندی لازم ہے۔ اور اس اعتبار سے آج کا ہمارا موضوع اور پھر آج کی ہماری ممدوح ہستی اور شخصیت ان کے اسوہ کو اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے اختیار کرنا، اسی میں ہماری نجات ہے۔ آج ہم نے سیدہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے آیہ تطہیر اور آیہ مودت اور آیہ مباہلہ سورہ کوثر اس ضمن میں بطور خاص سیدہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور مودت کے حوالے سے ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ محبت سے اتلا جو اوپر کا درجہ ہے وہ مودت ہے، کہ باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہے، اور اگر خدا نخواست دونوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے، باپ دنیا سے چلا جائے، تو اس محبت کے باوجود کہ اس کا باپ دنیا سے چلا گیا لیکن بیٹا بالآخر زندگی کی شاہراہ پر گامزن ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا یا شاید بہت کم ہوا ہو کہ کبھی کسی کے محبت والے اور چاہنے والے کے جانے کے ساتھ وہ بھی چلا جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ مودت، مچھلی جو ہے اس کو پانی کے ساتھ محبت نہیں مودت ہے، کہ جب اس کو پانی سے الگ کر لیا جائے تو پھر اس کے زندہ رہنے کا اور اس کے باقی رہنے کا جواز ممکن ہی نہیں رہتا، اور وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ امت مسلمہ کا جو تعلق ہے وہ اس نوعیت کا ہے اور اس نوعیت کا متقاضی ہے۔ سیدہ کونین کی بارگاہ میں سلام عقیدت، السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بطول، السلام حضرت خیر النساء، از معین الحق معین بے نوا، پیر سید غلام معین الحق گولڑوی آپ کا سلام عقیدت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے آج کا قرآنی وظیفہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو وہ ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے وجود کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو معمول بنائیے۔ سیدہ کونین مخدوم کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت سید نعمان حسین شاہ جماعتی جناب۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا حیا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا حیا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جایا زہرا، ملے فقیر کو خیرات
زہرا ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا اور تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا اور جیوں تو لے کے جیوں تیری دولت نسبت جیوں تو لے کے جیوں تیری دولت نسبت مروں تو لے کے میں مروں تیری چاہ یا زہرا مروں تو لے کے مروں تیری چاہ یا زہرا اور بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا